اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کو کہ آپ آ کے طلباء کو اپنے اظہار خیال پیش کریں۔ اقبال شناسی میں، اقبال کی تدریس میں بہت نمایاں نام آپ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیمی انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ آپ کے زیر سایہ سینکڑوں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً بہتے دریا میں بہنا بہت آسان کام ہے، اور صوبہ بلوچستان کا علاقہ جہاں تعلیم کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، وہاں آپ تعلیم کا کام سر انجام دینا یقیناً تعلیم کا مستحق ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیے اور طلباء سے خطاب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام والدین، میرے واجب الاحترام اساتذہ اور میرے خوبصورت پھولوں جیسے بچوں جن کے اعزاز میں اور جن کے مقابلات ہوئے ہیں علامہ اقبال کی معلومات کے ضمن میں، اس ضمن میں یہ محفل سجائی گئی ہے، ان سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس قسم کے پروگراموں کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بہت مختصر بات کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیغام اقبال کو، کلام اقبال تھوڑا سا وسیع ہے، لیکن اگر پیغام اقبال کو پاکستان کی تعلیمی پالیسی کا لازمی جزو بنا دیا جائے تو ہمارے معاشرتی، معاشی اور دوسرے بے شمار قسم کے مسائل 90% حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری جنریشن موٹیویٹ ہو کر پروان چڑھ سکتی ہے، ان کو اپنی منزلیں آسمان میں نظر آنی شروع ہو سکتی ہیں، اور وہ صرف اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جینا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم جو ہمارے پرائمری کے اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، پھولوں کی طرح تر و تازہ ہوتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو ہم سب وجد پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اس بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ زندگی شمع کی صورت کیسے بن سکتی ہے، اور زندگی کا شمع کی صورت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ شمع سیلف لیسنس کا، قربانی کا، ایثار کا، جذبے کا ایک استعارہ ہے، جس کو علامہ اقبال بہت چھوٹی عمر میں بچے کے ذہن میں اجاگر کر دینا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ نہ پالیسیاں بنانے سے، نہ تقریریں کرنے سے، نہ بیانات دینے سے زندگی نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ہی ناکامی ہے، نہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو لکی اور خوش قسمت پیدا ہوا ہے، نہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، نہ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ خود بخود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، قوموں کی بھی اور افراد کی بھی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ میسیجز ہیں اقبال کے، یہ کلام اقبال نہیں ہے۔ کلام اقبال ایک سمندر ہے، لیکن کلام اقبال کا ہر شعر ایک میسیج اور پیغام پر مبنی ہے، اور وہ آفاقی میسیج ہے، وہ پیغام آفاقی ہے، وہ لولاکی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں بین الاقوامی ہے۔
تو میں آپ سارے ساتھیوں کو اس محفل کے انعقاد پر اور یہ جو کوشش ہوئی ہے علامہ اقبال کو نئے بچوں سے متعارف کروانے کی، نئی جنریشن سے متعارف کروانے کی، اس کوشش کو میں بہت سراہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کی مجالس، اس قسم کی محافل، اس قسم کے پروگرام بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ صرف معجزے نہیں تھے، یہ معجزے بن سکتے ہیں، یہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ تو میری اول آخر ریکویسٹ اور کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں اور ان رہنماؤں کی طرف واپس چلے جائیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا اور اس ملک کی تحریک میں رنگ بھرنے میں اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور پھر ہم اس ملک کے وارث بنے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی بچوں کو، اپنی جنریشن کو اقبال کا شاہین بنانے میں پورا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔